السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ آپ تمام حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ الحمد للہ ثم الحمد للہ، تہذیب الافکار چینل کے بینر تلے پچھلے 10 دنوں سے ہدایت النحو کے اسباق جاری ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ کرونا وائرس کی آفت اور لاک ڈاؤن کی مصیبت کی وجہ سے مدارس دینیہ اور طالبان علوم نبویہ کا جو نقصان ہوا ہے کسی حد تک اس کی تلافی ہو سکے۔ تو چلیے اب ہم ایک قدم بڑھاتے ہیں القراءۃ الواضحہ حصہ دوم کی جانب، جو کہ درجہ عربی دوم کے اندر فن ادب میں داخل نصاب ہے۔ چونکہ ہر فن کے پڑھنے کا طریقہ جداگانہ ہوتا ہے، اس لیے ہم سبق شروع کرنے سے پہلے فن ادب کے متعلق چند باتیں پڑھنے والوں کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تو ناظرین، لفظ ادب یہ معنی کے اعتبار سے اپنے اندر بہت گہرائی اور گہرائی رکھتا ہے۔ اردو میں ادب کہتے ہیں سلیقہ مندی کو، کسی بھی کام کو سلیقہ سے انجام دے دینا، یہ اس کام کا ادب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم کھانا کھانے کو ہی لے لیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم برتن سے کھانا نکالیں اور پیر میں جوتا چپل پہنے ہوئے ہی کھڑے کھڑے کھانا شروع کر دیں۔ دوسرا طریقہ وہ ہے جو طریقہ نبوی ہے کہ پہلے دسترخوان بچھایا جائے، ہاتھ دھلا جائے، شرافت انسانی اور تہذیب مسلمانی کو بجا لاتے ہوئے کھانا شروع کیا جائے۔ تو دوسرا طریقہ جو ہے وہ کھانا کھانے کا سلیقہ ہے، اور سلیقے کے مطابق کھانا کھانا ہی کھانا کھانے کا ادب ہے۔ اب تو آپ ادب کو اچھے طریقے سے سمجھ ہی گئے ہوں گے۔ اگر ہم ادب کی کتابوں کو بھی فن ادب کے طریقے پر پڑھیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ بہت جلد عربی زبان کے لکھنے، پڑھنے اور بولنے پر قادر ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے، عربی ادب پڑھنے کے لیے 4 چیزیں آپ گانٹھ باندھ لیں۔ نمبر 1 ترکیب شناسائی، نمبر 2 عبارت خوانی، نمبر 3 ترجمہ نگاری، نمبر 4 مشق میں مداومت و ہمیشگی۔ پہلی چیز ہے ترکیب شناسائی۔ ترکیب شناسائی سے میری مراد ہے کہ عبارت کے نشیب و فراز سے واقف ہونا، کون سا لفظ نحوی و صرفی اعتبار سے کیا واقع ہے اس کی تحقیق کرنا، اسی طریقے سے لغوی اعتبار سے الفاظ پر مکمل دسترس رکھنا، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری چیز ہے عبارت خوانی۔ عبارت خوانی کا مطلب یہ ہے کہ عربی عبارت کو تمام قواعد نحویہ و صرفیہ کی رعایت کرتے ہوئے ایک بہترین عربی انداز میں پڑھنا، تاکہ ہم جملوں کے حسن فہم کے ساتھ ساتھ حسن ادائیگی پر بھی قادر ہو سکے۔ تیسری چیز ہے ترجمہ نگاری، یعنی ہر جملے کا با محاورہ اردو ترجمہ کرنا، تاکہ شروع سے ہی ہمیں با محاورہ بہترین ترجمہ نگاری کی عادت پڑ جائے۔ اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ طلبہ عزیز لفظی ترجمہ کرنے میں تو کسی حد تک کامیاب رہتے ہیں، لیکن با محاورہ ترجمہ کرنے میں انہیں کافی دقت پیش آتی ہے، اور انہیں فن ترجمہ نگاری سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر طلبہ شروع سے ہی پڑھتے آتے ہیں حضر الاستاد فی الفصل، اور ترجمہ کرتے ہیں آئے استاد درسگاہ میں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب ان سے کہہ دیا جائے کہ حضرت استاد محترم درسگاہ میں تشریف لائے، اس کی عربی بناؤ، تو ان کے پیروں تلے زمین کھسکتی نظر آتی ہے، اور وہ سوچنے لگتے ہیں کہ تشریف لانے کی عربی کیا ہوگی، حالانکہ اس کی عربی وہ شروع سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں، اور وہی عربی ہے حضر الاستاد فی الفصل۔
لیکن چونکہ بہترین ترجمہ نگاری کی عادت نہیں لگی تھی، اس وجہ سے پیروں تلے زمین کھسکتی نظر آئی۔ چوتھی چیز ہے مشق میں مداومت و ہمیشگی، یعنی جو الفاظ، عبارات، جملے، تعبیرات اور محاورے ہم پڑھ لیے ان کو روز مرہ کے بول چال میں استعمال کریں۔ مثال کے طور پر ذہب، دخل، خرج، فتح، اسی طریقے سے بیتن، بابن، مسجد پڑھ لیے تو ان کو استعمال کریں۔ روزانہ ہم دروازہ کھولتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، مسجد جاتے ہیں تو اس کو استعمال کریں۔ فتحت الباب وخرجت من البیت وذهبت الى المسجد، اس طریقے سے ہر جملے کو استعمال کرنے کی عادت ڈالیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ زمانہ طالب علمی میں مشق و تمرین کے لیے آپ کو 2 کاپیوں کی بھی ضرورت پڑے گی۔ ایک کاپی میں تو آپ الفاظ و معانی اور اس کے لغوی تحقیق لکھیں گے، یہ کاپی آپ کو بہترین جلد والی خریدنی چاہیے تاکہ پوری زندگی آپ اس کاپی سے مستفید ہو سکیں۔ دوسری کاپی میں آپ کو اسباق کے تمارین کو حل کرنا، جس محاورے یا جس تعبیر کو پڑھ لیں کم از کم 20 جملے اس تعبیر یا اس محاورے پر روزانہ لکھنا وغیرہ وغیرہ۔ اور بھی مزید باتیں ہیں انشاءاللہ اسباق کے ساتھ موقع محل کی مناسبت سے آتی رہیں گی۔ انشاءاللہ کل سے ہم القراءۃ الواضحہ حصہ 2 شروع کریں گے، اس لیے آپ 2 کاپی خرید کر رکھ لیں اور بتائے گئے اصولوں پر عمل کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر کے رکھ لیں تاکہ روزانہ کے سبق سے آپ محروم نہ ہو۔ ہمارے اس پیغام کو تمام طلبہ عزیز تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں تاکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے اس کی حتی الامکان تلافی ہو سکے۔ ہمارا مقصد فی الحال خصوصاً عربی دوم کے طلبہ کے اندر اتنی استعداد کا پیدا کر دینا ہے جس سے وہ اگلے سال عربی سوم میں داخلہ لے سکے۔ ان قریب ہی ہم عربی اول کے طلبہ کا بھی نظم و ضبط کرنے والے ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ رب العزت ہمارے اس مرحلے کو آسان کر دے۔ پھر ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ، جب تک کے لیے خدا حافظ۔